غزر میں گلیشیئرز پھٹنے سے سیلابی صورتحال، وزیراعظم کی NDM میں اور ضلعی انتظامیہ کو ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ متاثرین کو بارشوں کے اگلے اسپیل سے پہلے محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے۔ رہائشیوں کو قبل از وقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو ٹیمز اور مقامی رضاکاروں کی پذیرائی۔ آبی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ متاثرین تک امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، تمام ادارے متحرک۔ وزیر اعظم امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تمام قومی شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ NHA اور FWO رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کاموں میں مصروف۔ سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی کے 52 فیڈرز بحال کر دیے گئے۔ گلیشیئرز پھٹنے سے متاثرہ تحصیل کوپس کے علاقوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ استور کے گاؤں شلتر جبکہ گدائی میں چلم دیوسائی سڑک ٹریفک کے لیے کھول دیا گئی۔ گزشتہ دنوں شلتر میں سیلاب سے فصلوں، رابطہ پل اور سڑک کو نقصان پہنچا جبکہ گدائی میں ایک مکان مکمل تباہ ہو گیا تھا۔ شگر میں شاہراہ K2 25 روز سے بند۔ مقامی آبادی، سیاحوں اور کوہ پیماؤں کو مشکلات کا سامنا۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ علاقوں میں سرگرمیاں جاری۔ شانگلہ میں دور دراز اشم میں پھنسے سیلاب زدگان کی مدد کی۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن نے متاثرہ خاندانوں کے لیے طبی اور امدادی مراکز قائم کیے، متاثرین کو راشن پہنچایا۔ پاک فوج نے تباہ شدہ پل اور راستے کے نقصان کا بھی جائزہ لیا۔ باغ نسیم آباد میں متاثرہ اسکول میں امدادی کارروائیاں کی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات۔ ڈیائی خان میں بارش سے گھروں کی چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق، 48 زخمی۔ صوبے میں 15 اگست سے اب تک 406 افراد جاں بحق جبکہ 247 زخمی۔ بنیر میں 337 جبکہ سوابی میں 46 افراد جاں بحق۔ صوبے میں 3526 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی اور بحالی کی سرگرمیاں جاری۔ حالیہ بارشوں کے سلسلے سے 27 اگست تک دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور مہیکا ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ ڈیرہ غازی خان کی رودکوہیوں میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے جبکہ ہیڈ سلمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تونسا، کالا باغ اور چشمہ پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ فریقین کا 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر تجارت جام کمال سمیت بنگلہ دیش بینک کے گورنر، تجارت، شہری ہوابازی اور ٹیکسٹائل کی وزارتوں کے حکام بھی ملاقات میں شریک۔ وزیر تجارت جام کمال کا بنگلہ دیش میں اسکوائر فارماسیوٹیکلز کا دورہ۔ حکام کی وفاقی وزیر کو بریفنگ، سہولیات کا معائنہ کیا۔ وزارت تجارت پاکستان کے حکام کی جانب سے تجارتی تجاویز پیش۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور تیسرے ممالک کے درمیان تجارتی بہاؤ پر گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ادویات سازی کی صنعتیں تعاون سے مزید ترقی کر سکتی ہیں۔ جام کمال خان۔ کراچی میں بارشوں سے سمندری آلودگی میں اضافہ۔ وفاقی وزیر بحری امور کی ہدایت پر بندرگاہوں کی صفائی مہم کا آغاز۔ سمندری آلودگی شہریوں اور ماحولیاتی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے بارشیں غیر یقینی ہو گئی ہیں۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ جنید انوار چودھری۔ وفاقی وزیر داخلہ کی لاہور میں تبلیغی مرکز رائیون آمد۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبید اللہ خورشید اور دیگر سے ملاقات۔ نومبر میں منعقدہ عالمی تبلیغ اجتماع کے انتظامات پر گفتگو۔ محسن نقوی نے دین کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے وفود کی ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کا کرپٹو ریزرو منصوبہ انقلابی اقدام، عالمی سطح پر پذیرائی میں اضافہ۔ وزیر مملکت کرپٹو اور بلاک چین کی پیشگوئیاں درست ثابت ہو گئیں۔
پاکستان نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی تشکیل کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان چھپے ہوئے خزانے کی مانند جس کی حقیقی طاقت مستقبل میں ظاہر ہوگی۔ بلال بن ثاقب۔ شہدائے وطن کو سلام، پاک وطن کی مٹی شہداء کے خون سے سیراب۔ لانس نائٹ محسن منیر، سپاہی وسیم عباس اور سپاہی طاہر عباس نے دفاع وطن میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم ان شہداء کے جذبہ قربانی اور بے مثال بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ شہداء وطن عزیز کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 63 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بھوک سے 2 بچوں سمیت مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ شہر سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کے اسرائیلی اقدامات کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ تل اویو میں ہزاروں افراد کا نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں۔ بحر ہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں، خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی مذموم کوشش۔ طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب۔ مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے براہ راست خطرہ۔ لاہور میں جشن آزادی فیملی فن ریس، 3400 سے زیادہ لڑکوں، لڑکیوں اور خواتین نے شرکت کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 5 سے 14 سال تک کے بچوں نے بھی دوڑ میں حصہ لیا۔ خواتین میں لاہور کے کنزا سرفراز کی پہلی پوزیشن۔ بوائز انڈر 14 میں قصور کے محمد زین، گرلز انڈر 14 میں لاہور کی دعا سہیل نے سب سے پہلے اختتامی لائن عبور کی۔ اختتامی تقریب میں میوزیکل شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ہانگ کانگ میں سعودی سپر کپ فائنل میں الاہلی نے کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر کو ہرا کر دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر الاہلی نے 3 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی سمیٹی۔ میچ میں رونالڈو نے اپنی ٹیم کے لیے اپنا 100واں گول سکور کیا۔ ورلڈ موٹر سائیکل روڈ ریسنگ چیمپئن شپ، اسپین کے مارک مارکیز کی رواں سیزن کے 14 راؤنڈز میں 13ویں اسپرنٹ فتح۔ ہنگیرین گراں پری اسپرنٹ ریس اپنے نام کر لی۔ اٹلی کے فیبیو ڈی گیانٹونیو دوسرے نمبر پر رہے۔ فرانکو موربیڈیلی نے پوڈیم مکمل کیا۔ چیمپئن شپ ٹیبل پر مارک مارکیز کے 152 پوائنٹس کی واضح برتری۔ 21 مراحل پر مشتمل والٹا اسپانا سائیکلنگ چیمپئن شپ کا پہلی بار اٹلی سے آغاز۔ افتتاحی مرحلہ ٹورن سے نوارا تک 186.1 کلومیٹر پر محیط تھا۔ بیلجیم کے جیسپر فلپسن نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 9 منٹ اور 12 سیکنڈز میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ کے ایتھن ورنن دوسرے اور وینزویلا کے اولویس اولار تیسرے نمبر پر رہے۔